This is Aziz Ahmed on 21st of November 2025. آج ہم فہمیدہ ریاض کی یاد میں ایک پروگرام کر رہے ہیں، اور جس کے اندر میں نے تحریک نسبہ کی فاؤنڈر اینڈ ویری لیڈنگ پولیٹیکل اینڈ ویمن ایکٹیوسٹ شیما کرمانی سے ریکویسٹ کی ہے، جو کہ فہمیدہ کی بہت پرانی دوست اور کامریڈ رہی ہیں، کہ وہ فہمیدہ کے بارے میں کچھ اپنی یادداشت اور کچھ اچھی باتیں اور کچھ اینیکڈوٹس بتائیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی اسٹرگل اور ان کی پوئٹری، اور جو اپنی آرٹسٹک ایکسپریشن کے ذریعے فہمیدہ نے پاکستان کی پروگریسو موومنٹ کے اندر جو کردار ادا کیا، اس کے بارے میں کچھ یادداشتیں اور کچھ ایسے حقائق ہمیں پیش کریں جو عام طور پہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی، اور ہمیں ایک عظیم شاعرہ کو خراج تحسین دینے کے لیے ان کی ان ساری یادوں کو اپنے نہ صرف اپنی موجودہ جنریشن کو بلکہ آنے والی فیوچر جنریشنز کو بھی بتانا ضروری ہے۔ میں اب شیما کرمانی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میں شیما کرمانی ہوں، اور تھینک یو عزیز کہ آپ نے یہ بات سوچی کہ آج 21 نومبر کو ہم فہمیدہ کو ایک ٹریبیوٹ پیش کریں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ فہمیدہ ریاض از ون آف دا گریٹسٹ اردو لینگویج پوئٹس آف آر کنٹری، اور فہمیدہ کا انتقال 21 نومبر 2018 میں ہوا تھا۔ میری ملاقات فہمیدہ سے ہوئی تھی ارلی 1970s میں، تو آپ سوچئے اس وقت سے ہماری دوستی ہے۔ فہمیدہ سے میں ملنے گئی تھی کیونکہ میں نے ان کی کچھ شاعری پڑھی تھی، اور پھر ہماری جب ملاقات ہوئی تو فہمیدہ نے بتایا کہ میں نے ایک کھیل لکھا ہے جو تم کرو، تو پھر وہ کھیل ہم نے کرنے کی کوشش کی، مگر اس وقت نہیں ہو پایا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے۔ فہمیدہ کی خاص بات جو میں سب ینگ جنریشن سے خاص طور سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جوان نسلوں کو فہمیدہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ شی واز not only a great poet, she was a thinker, she was a philosopher, she was a scholar۔ مطلب انہوں نے کتنے سارے ٹرانسلیشنز کیے، انہوں نے شاہ لطیف کا ٹرانسلیشن کیا، انہوں نے رومی کا ٹرانسلیشن کیا، انہوں نے شیخ ایاز کا ٹرانسلیشن کیا۔ شی واز آلسو پروز رائٹر، انہوں نے ناول بھی لکھی ہے پوئٹری کے علاوہ، تو بہت سارے کام کیے ہیں فہمیدہ نے۔ دین ایٹ ون پوائنٹ انہوں نے ایک پبلشنگ ہاؤس بنایا کالڈ وادہ، جو کہ عورتوں کی لٹریچر کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں لٹریچر تو چھپتا ہے مگر عورتوں کا لٹریچر نہیں چھپتا، تو عورتوں کی کہانیاں جس کو اب ہم کہتے ہیں ہر سٹوریز، تو شی واز اے ویژنری ایز ویل، اینڈ موسٹ آف آل شی واز اے پولیٹیکل پرسن۔ مطلب ان کی جو سوچ تھی وہ بہت پروگریسو تھی، وہ لیفٹسٹ تھیں، انہوں نے رسول بس پلیجو کے ساتھ بھی کام کیا تھا۔ شی واز جہاں بھی اوپریشن دکھتا تھا فہمیدہ would write about that oppression۔ اور what I would really also want to share is کہ میں سمجھتی ہوں for the feminist movement of Pakistan، ہم فیمنسٹ عورتوں کے لیے فہمیدہ نے جو لکھی ہیں چیزیں امیزنگ، انکریڈیبل، مطلب I think she was the first پوئٹ جنہوں نے فیمیل سیکشوالٹی کو سامنے اپنی شاعری میں لے کے آئیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بہت بیک لیش فیس کی، لوگوں نے بہت ان کو تنگ کیا، بہت ان پہ تانے ہوئے، بہت ان کو کہا گیا او یہ تو ولگر پوئٹری کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں 4 لائنیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک امیزنگ پوئم جو انہوں نے لکھی تھی کال زبانوں کا بوسہ۔ زبانوں کے رس میں یہ کیسی مہک ہے،
زبانوں کے رس میں یہ کیسی مہک ہے، یہ بوسہ کہ جس سے محبت کی صبا کی اڑتی ہے خوشبو، یہ بدمس خوشبو جو گہرا غنودہ نشہ لا رہی ہے، یہ کیسا نشہ ہے۔ تو اتنی غضب کی پوئٹری، اتنی ریڈیکل پوئٹری، اتنی فیمنسٹ پوئٹری میں نہیں سمجھتی کہ کسی نے کی ہے پاکستان میں یا اردو زبان میں۔ میں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے مطلب میں نے اور میرا جو گروپ ہے تحریک نسواں، ہم نے اپنی طرف سے فہمیدہ کی بہت ساری شاعری کے اوپر میوزک ویڈیوز بنائے، ہم نے ان کی شاعری لے کے اس کو کمپوز کیا، اس کو لوگوں سے گوایا اور پھر اس کے پر میوزک ویڈیو بنایا۔ تو آپ ضرور دیکھیے گا، تحریک نسواں کا یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو کہلاتا ہے اسیر شہزادی۔ یہ اسیر شہزادی جو ہے یہ بھی ان کی ایک بہت غضب کی نظم ہے جس کا عنوان ہے ایک لڑکی سے، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ فہمیدہ نے مجھے جو دیا، میں نے ان کی پوئٹری پہ نہ صرف رقص کوریوگراف کیا، میں نے ان کی پوئٹری پہ میوزک ویڈیوز بنائے، میں نے ان کی پوئٹری پہ ڈرامے بنائے، پھر انہوں نے کئی چیزیں ہمارے اسکرپٹس ہمارے لیے انہوں نے اڈیپٹ اور ٹرانسلیٹ کی بہت ہی خوبصورت طریقے سے۔ تو آج فہمیدہ کی 7ویں ڈیتھ اینیورسری ہے اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ فہمیدہ کی کبھی ہمارے لیے تو شی اسٹل دیر فار اس، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی، کیونکہ وہ اپنی شاعری میں زندہ رہیں گی، وہ اپنی رائٹنگز میں زندہ رہیں گی، اور وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ تھینک یو عزیز، واٹ اے ونڈرفل ٹریبیوٹ۔ آئی نو آپ نے بہت اچھے کلپس بھی لگائے ہیں اس میں، اور we look forward to Fahmida living forever. Long live Fahmida and her poetry. Thank you. میں ایک اور چھوٹا سا حصہ ایک نظم کا شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے ساتھ، جس نظم کا عنوان ہے ایک لڑکی سے۔ تو فہمیدہ کہتی ہیں، سنگ دل رواجوں کے خستہ حال زندہ میں یہ اسیر شہزادی، سنگ دل رواجوں کے خستہ حال زندہ میں ایک صدائے مستانہ، ایک رقص رندانہ، یہ عمارت کونا ٹوٹ بھی تو سکتی ہے، یہ اسیر شہزادی چھوٹ بھی تو سکتی ہے۔ پہلی بار پیار کے بعد ایک دوجے کی باہوں میں، اپنے دماغ اور بدن کی اریانی کے آئینہ خانے میں، اتنے نہتے اتنے نازک، سانس جھجک کر لیتے ہیں ہم، کانچ کے پتلے ٹوٹ نہ جائیں۔ تم بالکل ہم جیسے نکلے، تم بالکل ہم جیسے نکلے، اب تک کہاں چھپے تھے بھائی؟ وہ مورکھتا، وہ گھامڑپن جس میں ہم نے صدی گنوائی، آخر پہنچی دوار تمہارے، ارے بدھائی بہت رہا ہے۔ قائم ہندو راج کرو گے، سارے الٹے کاج کرو گے، اپنا چمن تاراج کرو گے، اور تم بھی بیٹھے کرو گے سوچا، پوری ہے ویسی تیاری، کون ہے ہندو کون نہیں ہے، تم بھی کرو گے فتوے جاری۔
होगा कठिन यहाँ भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी, यहाँ भी सबकी सांस घुटेगी। कल दुख से सोचा करती थी, सोच के बहुत हंसी आ जाई, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, हम दो कौम नहीं थे भाई। अब जाहिलपन के गुन गाना, आगे बढ़ा है ये मत देखो, वापस लाओ गया जमाना। मश्क करो तुम आ जाएगा, उल्टे पांव चलते जाना, ध्यान न मन में डूब जाए, बस पीछे ही नजर जमाना, एक जाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, कितना वीर महान था भारत, कैसा आलीशान था भारत। फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस पर लोग पहुंच जाओ, हम तो हैं पहले से वहां पर, पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्ठी विट्ठी डाल। Something quite delicious about having a Hamida sitting here telling us. Thank you very much. We are going to move now to... This is my latest and it's called फैज़ कहते। इस नज़्म का नाम है फैज़ कहते, क्योंकि ये फैज़ साहब की सेंचुरी भी चल रही है और ये उनका एक शेर था, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये मिस्र के नौजवानों से है कि लहरों की तरह तुम उठे हो इस नील के गहरे सागर से। क्या कह रहे हैं? लहरों की तरह तुम उठे हो इस नील के गहरे सागर से, और गूंज रहा है अर्श बरी पुरजोश धमकते नारों से। वाह 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 वाह। और गूंज रहा है अर्श बरी पुरजोश धमकते नारों से, इनकार फरोजा है जिसमें खामोशी से दुख सहने का। क्या कह रहे हैं? इनकार फरोजा, किस रश्क से तकती है दुनिया, वाह वाह वाह। ऐसा तो कभी देखा न सुना। वाह 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 किस वाह। रश्क से तकती है दुनिया, ऐसा तो कभी देखा न सुना। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। क्या कहने? जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। वाह 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 वाह। इस राह में वाह, वाह, रहजन वाह। है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। वाह वाह। क्या कहने? वाह 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 वाह। कुछ और तो होता है। अक्सर होता है। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा। भाई वाह 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 वाह। वो लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा।
آپ وہ پھر سے سنائیں. ایک عزیز دوست نے میرے عشق پوچھ کر آج مجھ سے یوں کہا، یوں نہ دل جلاؤ تم، یوں نہ دل جلاؤ تم، لوٹ مار کا ہے راج، جل رہا ہے کل سماج، یہ فضول راگنی مجھ کو مت سناؤ تم، بورژوا سماج ہے، لوٹ مار چوریاں اس کا وصف خاص ہے، کو مت بھلاؤ تم، انقلاب آئے گا اس سے لو لگاؤ تم، ہو سکے تو آج کل مال کچھ بناؤ تم، کھائی سے نکلنے کی آرزو سے پیشتر دیکھ لو ذرا جو ہے دوسری طرف گڑھا، آج ہیں جو حکمراں ان سے بڑھ کے خوفناک ان کے سب رقیب ہیں، آج ہیں جو حکمراں ان سے بڑھ کے خوفناک ان کے سب رقیب ہیں، دندنا رہے ہیں جو لے کے ہاتھ میں چھرا، شکر کا مقام ہے میری مسخ لاش آج تک تمہیں ملی نہیں ایک گلی کے موڑ پر. میں نے پوچھا واقعی؟ سن کے مسکرا دیا، کتنی دیر ہو گئی، لیجئے میں اب چلا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کھڑکھڑائی ہڈیاں، اس گلی کے موڑ سے وہ کہیں چلا گیا. ایک میں نے لکھی تھی نظم، اس کا نام ہے انقلابی عورت، ٹھیک ہے. تو اتنی لمبی اسٹرگل کے بعد آدمی سوچتا بھی ہے نا کبھی کبھار کہ یہ کیا ہوا. رن بھومی میں لڑتے لڑتے بیتے کتنے سال، ایک دن جل میں چھایا دیکھی چٹے ہو گئے بال، پاپڑ جیسی ہوئی ہڈیاں ہلنے لگے ہیں دانت، جگہ جگہ جھریوں سے بھر گئی سارے تن کی کھال، دیکھ کے اپنا حال ہوا پھر اس کو بہت ملال، ارے میں بڑھیا ہو جاؤں گی آیا نہ تھا خیال، اس نے سوچا گر پھر سے مل جائے جوانی، جس کو لکھتے ہیں دیوانی اور مستانی، جس میں اس نے انقلاب لانے کی ٹھانی، وہی جوانی، اب کی بار نہیں دوں گی کوئی قربانی، بس لاہور پڑوں گی اور نہیں دوں گی کوئی قربانی. دل نے کہا کہ سوچ میں ہے پاگل بڑھیا کہاں جوانی، یعنی اس کو گزرے اب تک کافی عرصہ بیت چکا ہے، یہ خیال بھی دیر سے آیا بس اب گھر جا. بڑھیا نے کب اس کی مانی، حالانکہ اب ہے وہ نانی، پھر ایک نئی جنگ جوتنے چل نکلی وہ. بڑھیا نے کب اس کی مانی، حالانکہ اب وہ ہے نانی، پھر ایک نئی جنگ جوتنے چل نکلی وہ، ظاہر ہے اب اور وہ کر بھی کیا سکتی. پھر ایک نئی جنگ جوتنے چل نکلی وہ، ظاہر ہے اب اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی. آسمان پر آنکھ لیکن تارے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، رات کے پنچھی بول رہے تھے اور کہتے تھے یہ شاید اس کی عادت ہے یا شاید اس کی فطرت. بہت اچھا، بہت یہ ان کی آخری نظم ہے جو کہ انہوں نے بستر پر لیٹے لیٹے اور لاہور جانے سے کچھ دن پہلے لکھی تھی. یہ ہے، میں جس کمرے میں رہتی ہوں اس کمرے میں ایک کھڑکی ہے، گر رات کو میری آنکھ کھلے میں مڑ کر اس کو تکتی ہوں، تب مجھے دکھائی دیتا ہے کھڑکی میں چاند چمکتا ہے. میں ہولے سے مسکاتی ہوں اور مجھ کو ایسا لگتا ہے وہ چاند بھی جیسے مسکایا، پھر موند کے اپنی آنکھوں کو ہولے ہولے سو جاتی ہوں.
اور مجھے خیال یہ آتا ہے میں نہیں اکیلی دنیا میں، یہ کائنات اور یہ تارے، چاند اور سورج کے نظارے، یہ موٹر کار کی آوازیں، انجان پروں کی پروازیں ہیں ایک ہی گوہر سے یہ بنی، جو میرا بھی ہے تیرا بھی، جو اس کا بھی ہے اس کا بھی، میں نہیں اکیلی دنیا میں۔ یہ فہمیدہ کی آخری نظم تھی۔